عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ دہلی آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ اوتار سنگھ کے لیے وہ بدترین محرومی کے 7 سخت ترین دن تھے۔ ان 7 دنوں میں نہ صرف یہ کہ وہ اس آواز کو سننے کی ہر امید کھو بیٹھا تھا اور پوری طرح مایوس ہو چکا تھا، بلکہ ہر لمحے اس کا دل بدترین خدشوں سے لرزتا رہتا تھا۔ کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ وہ اس راز کو راز رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے پوچھ گچھ کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ معاملہ بہت سنگین اور اس کے لیے بہت اہم ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے، پھر وہ تو تھا بھی بہت ذہین۔ اس نے ایک ترکیب سوچ ہی لی۔ اس شام وہ چاندنی چوک گیا اور وہاں سے رس ملائیاں لایا۔ پھر اس نے رنجنا سے کہا، نیچے بھی دے آؤ۔ جی چھوٹے ٹھاکر، سنو، ہر ایک کے لیے 2 تو ہونی چاہیے نا۔ تم ایسا کرو، 10 رس ملائیاں قاب میں ڈال کر نیچے دے آؤ۔ رنجنا نے چند لمحے سوچا، حساب لگایا، پھر بولی، 2 کے حساب سے تو نیچے 12 دینی ہوں گی چھوٹے ٹھاکر۔ وہ کیسے؟ اوتار سنگھ نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ 6 ہیں سرکار، 3 لڑکیاں، 1 ماں اور 2 نوکر۔ اوہ، میں سمجھا تھا آج کل کوئی ایک ان میں سے گھر پر نہیں ہے، شاید کہیں گیا ہوا ہو۔ نہیں چھوٹے ٹھاکر، سب لوگ موجود ہیں۔ چلو تو 12 دے آؤ۔ اوتار سنگھ کے لہجے میں اطمینان ابھرا۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ رنجنا نیچے چلی گئی۔ اوتار سنگھ سوچتا رہا۔ اس کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بغیر کسی تردد کے کسی بھی طرح کی پوچھ گچھ کر سکتا ہے۔ آخر وہ لوگ اس کے ملازم ہیں اور اس کے سامنے چوں چرا نہیں کر سکتے۔ وہ تو اس سے ڈرتے ہیں، تو وہ ان سے کیوں ڈرے؟ بس اسے ذرا احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ پھر خوفزدہ ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کسی کو اس پر اس کی محبت کے بارے میں موہوم سا بھی شک ہو۔ ایسا ہوا تو ملازم جو اس سے ڈرتے ہیں کہیں گے تو کچھ بھی نہیں، لیکن دل میں سوچیں گے، اور اسے یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ اسے خیال آیا کہ پچھلے 1 ہفتے میں پریشان ہو کر وہ خاصی بے احتیاطی کر چکا ہے۔ اس کی وجہ اس کا یہ خیال تھا کہ ممکن ہے نیچے والی نے وقت بدل لیا ہو۔ چنانچہ وہ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کوٹھے پر چلا جاتا تھا، وہاں بیٹھا رہتا تھا یہاں تک کہ نیچے اندھیرا ہو جاتا اور رات کے سناٹے کے سوا کوئی آواز نہیں رہتی۔ اسے یقین ہو جاتا وہ سب سو چکے ہیں، تب وہ مایوس واپس آ جاتا۔ وہ اس آواز کے لیے ترس رہا تھا، مگر اس سے زیادہ اب وہ آواز والی کے لیے پریشان تھا۔ اسے رہ رہ کر ہول اٹھتے تھے، کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اسی لیے آج اس نے یہ ہمت کر لی تھی، اور اس کے نتیجے میں معلوم ہو گیا تھا کہ لڑکی بہرحال اپنے گھر میں ہی ہے اور خیریت سے ہے۔ مگر اب وہ گومگو کی کیفیت میں تھا۔ کیا مزید پوچھ گچھ مناسب رہے گی؟ کچھ بھی ہو، بس اس کا راز افشا نہیں ہونا چاہیے۔ رنجنا واپس آئی تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے بڑے سرسری انداز میں کہا، رنجنا، یہ نیچے والے شام کے وقت کیا کرتے ہیں؟ کیا مصروفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی؟ اس کی توقع کے خلاف رنجنا بالکل نہیں چونکی۔ بچیاں پہلے پڑھتی تھیں شام کو، اور اب بھی پڑھتی ہیں۔ فرق یہ ہے چھوٹے مالک کہ پہلے خود پڑھتی تھیں، اب ایک ماسٹرنی آتی ہے پڑھانے، اور ان کی ماتا اور چھومن بوا رسوئی میں ہوتی ہیں۔ اوتار سنگھ ایک دم مطمئن ہو گیا، بلکہ وہ خوش ہو گیا۔ حالانکہ اندازہ ہو رہا تھا اب وہ آواز وہ شاید ہی کبھی سن سکے، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ وہ لڑکی خیریت سے ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ البتہ یہ بات اداس کن تھی کہ جب تک وہ ماسٹرنی سے پڑھے گی وہ اس آواز کو سننے سے محروم رہے گا۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ایسا کب تک ہوگا، مگر اس خوشی اور اطمینان کے سامنے کہ وہ لڑکی خیریت سے ہے، اس اداسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس روز اوتار سنگھ پر محبت کی ایک اور عظمت عیاں ہوئی۔ محبت ہو تو آدمی کی سب سے بڑی خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ اس کا محبوب خوش و خرم ہو اور خیر و عافیت سے رہے۔ اپنی خوشی کہیں پیچھے چلی جاتی ہے، اور اوتار سنگھ جانتا تھا کہ بے غرضی بہت بڑا انسانی وصف ہے۔ اگلے روز مولوی برکت علی نے اسکول میں اس سے رابطہ کیا، برخوردار اوتار سنگھ، اب پڑھائی کا ٹوٹا ہوا سلسلہ جوڑنا چاہیے۔ انہوں نے کہا،
جو آپ کا حکم مولوی صاحب۔ میں نے بہت سوچا، اسکول کی چھٹی کے فوراً بعد پڑھانا مناسب نہیں، ہم دونوں ہی تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے میرے خیال میں شام کا وقت مناسب رہے گا۔ یہ بتاؤ، اس وقت تمہاری کوئی مصروفیت تو نہیں؟ اوتار سنگھ نے چھٹیوں سے پہلے کی شام کے بارے میں سوچا۔ وہ تو اس لیے مقدس ترین مصروفیت کا وقت ہوتا تھا، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ دن ہوتے تو وہ مولوی صاحب کو صاف انکار کر دیتا۔ مولوی صاحب اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے اوتار سنگھ، بتاؤ نا، شام کا وقت مناسب رہے گا، نہیں تو کچھ اور سوچتے ہیں؟ جی نہیں مولوی صاحب، یہ وقت بہت مناسب ہے، اوتار سنگھ نے کہا۔ دل میں اس نے کہا، اس سے مناسب وقت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ٹھیک ہے، آج شام کو میں آؤں گا۔ مولوی صاحب یہ کہہ کر چلے گئے۔ اوتار سنگھ گھر پر اس بارے میں سوچتا رہا۔ جتنا غور کرتا، یہ آنے والی مصروفیت اسے بہت بڑی نعمت معلوم ہوتی۔ آخر مولوی صاحب سے وہ عربی ہی تو سیکھ رہا تھا، اور محض اس آواز کی وجہ سے سیکھ رہا تھا۔ اب وہ اس خاص وقت میں اس آواز کو سننے سے محروم ہو گیا تھا، تو اس وقت کا اس سے اچھا مصرف اور کیا ہو سکتا تھا کہ وہ اس میں مولوی صاحب سے پڑھے، اور آخر میں وہ ان سے کچھ سنا بھی کرے گا۔ واہ، محروم ہوتے ہی محرومی کا مداوع بھی ہو گیا تھا۔ ادھر مولوی صاحب کچھ سوچ کر جھجک رہے تھے۔ وہ اوتار سنگھ کو اس کی حویلی میں پڑھاتے رہے تھے، جہاں ان کا اپنا ایک کمرہ تھا اور پڑھائی کے درمیان انہیں مکمل تنہائی میسر تھی، مگر یہاں معاملہ مختلف تھا۔ بہرحال پڑھانا تو تھا۔ شام کو مولوی صاحب آئے۔ وہ وہی خاص وقت تھا جب وہ چھٹیوں سے پہلے اوتار سنگھ کوٹھے پر جاتا تھا اور وہ آواز سنتا تھا۔ اب جب کہ آواز کا سلسلہ رک چکا تھا، تو اب بھی یہی حال تھا کہ یہ وقت ہوتا تو اس کے قدم اوپر جانے کے لیے تھرکنے لگتے۔ مولوی صاحب، میرا دل چاہتا ہے آپ کوٹھے پر مجھے پڑھائیں، اس نے کہا۔ جو تم مناسب سمجھو اوتار سنگھ۔ جی نہیں، فیصلہ تو آپ ہی کریں گے، چلیں میں آپ کو کوٹھا دکھا دوں۔ اوتار سنگھ مولوی صاحب کو اوپر لے گیا۔ کوٹھا دیکھ کر مولوی صاحب کا دل خوش ہو گیا۔ انہوں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا، طمانینت سے سر ہلاتے ہوئے بولے، اس سے مناسب جگہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اوتار سنگھ بھی خوش ہو گیا۔ ایک خوشی سے، بہت بڑی خوشی سے وہ محروم ہوا تھا، مگر اس کا جو بہترین مداوع ممکن تھا وہ ہو گیا تھا۔ اور آخر میں آپ مجھے کچھ سنا دیا کریں گے، یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں التجا تھی۔ مولوی صاحب نے اسے تو نہیں بتایا، مگر انہوں نے سوچا تھا کہ اثر پڑھ کر یہاں آیا کریں گے اور یہاں سے جاتے ہوئے جامع مسجد میں مغرب پڑھ لیا کریں گے۔ یہ فرمائش انہیں اور اچھی لگی۔ انہوں نے سوچا یوں وہ مغرب کی اذان تک تلاوت بھی کر لیا کریں گے۔ کیوں نہیں اوتار سنگھ، انہوں نے شفقت سے کہا۔ اب میں چلتا ہوں، کل سے اسی وقت آؤں گا۔ کل سے کیوں مولوی صاحب؟ آج سے کیوں نہیں؟ مولوی صاحب نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ اس کی بےتابی پر انہیں پیار آ گیا۔ ٹھیک ہے اوتار سنگھ، آج ہی سے صحیح۔ یوں ایک معمول دوسرے معمول میں ڈھل گیا۔ حور بانو بہت اداس تھی۔ اسے لگتا تھا اس کی کوئی بے حد قیمتی چیز اس سے چھن گئی ہے۔ اوپر والے جب واپس آئے تھے تو وہ بہت خوش تھی، لیکن اب وہ مایوس بھی تھی اور اسے محرومی کا احساس بھی ستا رہا تھا۔ بظاہر تو معمول میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ مغرب پڑھتے ہی دالان میں آ جاتی۔ چھوٹا ٹھاکر اسے کوٹھے پر بیٹھا نظر آتا، لیکن وہ بہت بجھا بجھا لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا جیسے اس کی کوئی بہت قیمتی چیز چھن گئی ہے۔ وہ بس اداس بیٹھا کچھ سوچتا رہتا۔ وہ چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی خوشکن بات نہیں سوچ رہا۔ اسے دیکھ کر حور بانو کو پہلے جیسی خوشی ہوتی تھی، شاید اس لیے کہ وہ اس کی دید دوبارہ مل گئی تھی اسے، لیکن اس کی اداسی دیکھ کر اس کا دل کٹنے لگتا تھا۔ وہ خود بھی اداس ہو جاتی تھی۔ وہ دعا کرتی تھی کہ چھوٹے ٹھاکر کی اداسی دور ہو جائے۔ ایک تبدیلی اور آئی تھی۔ چھوٹا ٹھاکر اب دیر تک کوٹھے پر بیٹھا رہتا تھا، یہاں تک کہ مسلمان لڑکا اسے بلانے کے لیے آتا اور پھر وہ نیچے چلے جاتے۔ تیسرے چوتھے دن ایک ضرورت کے تحت حور بانو اٹھی اور بیت الخلاء کی طرف گئی۔ اس وقت رات کافی ہو چکی تھی۔ اتفاقیہ طور پر ہی اس کی نظر اٹھی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ چھوٹا ٹھاکر کوٹھے پر بیٹھا ہے۔ وہ بیت الخلاء سے آ کر کچھ دیر دالان میں بیٹھی اور چھوٹے ٹھاکر کو دیکھتی رہی۔ وہ اس وقت زیادہ ہی مضطرب تھا۔
بیٹھے ہوئے بھی اس کے چہرے کا تاثر پل پل بدلتا رہتا اور ہر 2 منٹ بعد وہ اٹھ کر ٹہلنے لگتا تھا۔ حور بانو کا بس چلتا تو وہاں بیٹھی رہتی، لیکن وہ بے وقت تھا اور وہ ڈرتی تھی کہیں امی کی آنکھ کھل جائے اور اسے یہاں بیٹھا دیکھ لیں تو وہ انہیں کیا جواب دے گی، وہ کیا سوچیں گی اس کے بارے میں۔ اس خوف نے دل چاہنے کے باوجود اسے ٹھہرنے نہیں دیا۔ یہ سلسلہ 2-3 رات تک یوں ہی چلا، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ ایک شام مغرب پڑھ کر وہ دالان میں گئی تو دیکھا کوٹھا اجڑا ہوا ہے۔ چھوٹا ٹھاکر وہاں موجود نہیں تھا۔ اسے حیرت تو ہوئی مگر کسی غیر معمولی پن کا احساس نہیں ہوا۔ وہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی، لیکن چھوٹا ٹھاکر نہیں آیا۔ کچھ دیر گزری تو وہ بے چین ہو گئی۔ اب ہر گزرتا لمحہ اسے مایوسی میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگرچہ ہر لمحہ رک رک کر گزر رہا تھا، پھر بھی اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ امی کی آواز نے اسے چونکا دیا، حور بانو، عشاء کب پڑھو گی؟ اٹھتی ہوں امی۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی، پھر خلاف معمول وہ دالان میں واپس آئی، لیکن چھوٹا ٹھاکر اب بھی کوٹھے پر نہیں تھا۔ بہرحال وہ بیٹھ گئی۔ حور بانو، چلو اب سو جاؤ، پھر صبح اٹھنے میں پریشان کرتی ہو۔ وہ بغیر ایک لفظ کہے اٹھ گئی، لیکن بستر پر لیٹ کر وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ نیند آ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ انتظار کرتی رہی، پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ امی، بہنیں اور سب لوگ سو گئے ہیں تو وہ اٹھ کر دالان میں چلی آئی، مگر چھوٹا ٹھاکر اب بھی کوٹھے پر موجود نہیں تھا۔ اس بار وہ زیادہ دیر نہیں رکی۔ ایک تو وہ اس بات سے ڈرتی تھی کہ امی اٹھیں، اسے یہاں دیکھیں اور انہیں اس پر کسی بھی طرح کا شک ہو۔ دوسرے نہ جانے کیسے اس نے یہ جان لیا تھا کہ اب وہ چھوٹے ٹھاکر کو کوٹھے پر کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا چھوٹے ٹھاکر کی کیفیت میں جو فرق اس نے دیکھا تھا اس کا کوئی بڑا سبب تھا۔ وہ سبب کوئی بھی رہا ہو، اس نے چھوٹے ٹھاکر کو اس کے کسی خاص معاملے میں مایوس کر دیا تھا، بہت مایوس۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب چھوٹا ٹھاکر کوٹھے پر کبھی نہیں آئے گا، لیکن دل کہاں مانتا ہے۔ حور بانو اس کے بعد بھی تقریباً 1 ہفتہ اس کی جستجو کرتی رہی۔ اس نے آدھی رات کو وہاں آ کر دیکھا، لیکن چھوٹا ٹھاکر نہیں تھا۔ بالآخر وہ مایوس ہو گئی۔ اب چھوٹے ٹھاکر کی دید کے وہی 2 اوقات رہ گئے تھے، اسکول جاتے وقت اور اسکول سے آتے وقت اسے دیکھنا۔ حور بانو یہ موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اس کے باوجود وہ ناخوش تھی، دن بھر ناخوش رہتی۔ وہ چڑچڑی ہو گئی، بات بات پر جھنجھلاتی، نیند بھی اس کی کم ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ خوابوں سے بھی محروم ہو گئی تھی، اور جب آدمی پر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگے تو جاگتی آنکھیں تو وہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن آدمی کے اندر امید کبھی ختم نہیں ہوتی۔ صورتحال خراب بھی ہو، وہ اندر، بہت اندر نیچے دبک کر چھپ کر بیٹھ جاتی ہے، پھر اچانک کسی دن وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ حور بانو کو بھی وہ امید اچانک کبھی دالان میں لے آتی، شاید چھوٹا ٹھاکر کوٹھے پر موجود ہوگا۔ کبھی وہ رات کو بستر سے اٹھ کر دالان میں چلی آتی، کبھی مایوس ہو جاتی، اور ہر بات موہوم سی وہ امید زیادہ دن کے لیے سر جھکا کر منہ چھپا کر بیٹھ جاتی، مگر وہ ختم بہرحال کبھی نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، ہر بار اس کے سر اٹھانے کا دوران یہاں بڑھ جاتا تھا۔ اس طرح 2 مہینے گزر گئے۔ پھر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ استانی جی انہیں پڑھانے کے لیے نہیں آئیں۔ یوں کافی عرصے کے بعد حور بانو کو اس خاص وقت میں آزادی ملی۔ عصر پڑھنے کے بعد وہ بلا وجہ ہی دالان میں چلی آئی۔ وہاں بیٹھ کر وہ چھوٹے ٹھاکر کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی، مگر وہاں تو اسے بن مانگے بہت بڑی خوشی مل گئی۔ چھوٹا ٹھاکر وہاں موجود تھا۔ خوشی ایسی تھی کہ کچھ دیر تو وہ کچھ سننے، سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ پھر اسے احساس ہوا چھوٹا ٹھاکر اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے، اور یہ غیر معمولی بات تھی، ورنہ وہ تو اکیلا ہی یہاں آتا تھا۔ اس نے اچک اچک کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرا شخص جو بھی تھا اس کی پیٹھ اس طرف تھی، البتہ چھوٹا ٹھاکر اسی رخ پر بیٹھا تھا۔ اب حور بانو سماعت پر زور دے رہی تھی۔ اوپر سے آواز آتی تو تھی،
لیکن بالکل صاف نہیں تھی۔ بہرحال وہ سننے کی کوشش کرتی رہی۔ پہلے مرحلے میں اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ دوسرا شخص کوئی استاد ہے اور وہ چھوٹے ٹھاکر کو پڑھا رہا ہے۔ پھر اچانک اس کے کانوں میں کچھ لفظ پڑے اور اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ وہ تو عربی زبان کے الفاظ تھے۔ وہ سماعت پر اور زور دیتی رہی۔ ذرا دیر بعد اسے یقین ہو گیا کہ چھوٹا ٹھاکر عربی میں پڑھ رہا ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ جسم میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ چھوٹا ٹھاکر ہندو، مشرک، یہی اس کی شرمندگی تھی۔ مگر اب وہ مشرک، وہ ہندو عربی زبان پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ ایک ہندو کا عربی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا یہ بہت اچھی علامت ہے۔ کیسے؟ اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ بیٹھی اوپر کی باتیں سنتی رہی۔ خوشی اس کے وجود میں موج در موج اٹھ رہی تھی۔ محبت تو اسے خود بخود بغیر کسی ارادے کے ہو گئی تھی۔ یہ سوچ کر اسے شرمندگی ہوتی تھی کہ اس کا محبوب مشرک ہے۔ وہ عربی پڑھ رہا تھا تو اس کو خوشی کی کوئی حد نہیں تھی، جیسے اس کے راستے کی کوئی رکاوٹ دور ہو رہی ہو۔ لیکن وہ کسی اور کو نہ بتاتی تو وہ خوشی ادھوری رہ جاتی۔ وہ اٹھ کر اندر گئی۔ نور بانو کچھ پڑھ رہی تھی۔ نور اٹھو تو، کچھ دکھانا ہے تمہیں۔ اس کے لہجے میں سنسنی تھی۔ نور بانو نے چونک کر سر اٹھایا، اسے دیکھا۔ کیا ہے باجی؟ میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ دالان میں۔ اور کہاں لے جا سکتی ہوں میں تمہیں؟ میں پڑھ رہی ہوں باجی۔ یہی بتا دو نا، کیا بات ہے؟ بہت عجیب بات ہے، بتانے میں مزہ نہیں آئے گا۔ آؤ نا۔ حور بانو اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ تم بہت اول جھلول ہو باجی، پڑھنے بھی نہیں دیتی چین سے۔ نور بانو کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بہن کے اصرار پر وہ اٹھ گئی۔ وہ دونوں دالان میں چلی آئیں۔ آؤ یہاں بیٹھو، حور بانو نے تخت پر بیٹھتے ہوئے نور بانو سے کہا۔ نور بانو بیٹھ تو گئی، لیکن وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے باجی۔ بالآخر وہ مایوس لہجے میں بولی، جو میں دکھانا چاہتی ہوں وہ یہاں نہیں، اوپر ہے، کوٹھے پر۔ کوٹھے پر؟ نور بانو نے حیرت سے دہرایا۔ پھر اس نے کوٹھے کی طرف دیکھا۔ وہاں 2 آدمی بیٹھے ہیں، مگر اس میں کیا خاص بات ہے؟ دیکھنا اتنا ضروری نہیں، تم ذرا کان لگا کر سنو۔ نور بانو نے چند لمحے سماعت پر زور دیا، پھر بولی، پڑھائی ہو رہی ہے؟ بالکل ٹھیک، مگر یہ سنو کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ اس بار چند لمحے گزرے تو نور بانو کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ارے ہاں، یہ تو عربی پڑھا رہے ہیں۔ ہاں، نور بانو نے فاتحانہ لہجے میں کہا، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا وہ عربی کیوں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کیا خاص بات ہے باجی؟ لوگ عربی بھی پڑھتے ہیں اور فارسی بھی، لیکن ایک ہندو عربی کیوں پڑھنے لگا؟ حور بانو نے اعتراض کیا۔ ہندو؟ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو باجی؟ نور بانو نے کہا، ایک مسلمان لڑکا بھی تو رہتا ہے وہاں۔ وہ تو ہے، لیکن اس وقت جو پڑھ رہا ہے وہ لڑکا مسلمان نہیں، چھوٹا ٹھاکر ہے۔ نور بانو نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ انہیں نہیں پہچانتی تھیں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو باجی؟ حور بانو چور سی ہو گئی، لیکن اب وہ پہلو نہیں بچا سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی ان دونوں کو۔ اس نے محبوبانہ لہجے میں کہا، پھر جلدی سے صفائی پیش کی۔ کبھی کبھی اسکول آتے جاتے نظر آ جاتے ہیں دونوں، یہ چھوٹا ٹھاکر ہے۔ نور بانو چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، واقعی یہ تو غیر معمولی بات ہے۔ پھر وہ چند لمحے خاموش رہی۔ لیکن باجی، میں نے سنا ہے ہندو بھی عربی فارسی پڑھتے ہیں۔ دیکھو نا، علم تو کسی کی میراث نہیں۔ حور بانو سوچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے کوئی جواب نہیں سوجھ رہا تھا۔ اصل میں وہ اسے غیر معمولی بات ثابت کرنا چاہتی تھی، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے، اور اس کے لیے ضروری تھا کوئی اور اس کی تائید کر دے۔ لیکن اسی لمحے ایک عجیب بات ہوئی۔ اوپر موجود پڑھانے والے نے تلاوت شروع کر دی۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی اور بے حد خوبصورت قرأت تھی۔ وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا۔ لمحوں میں سمہا بند گیا، اب جیسے اس آواز کے سوا کوئی اور آواز نہیں تھی۔ دونوں بہنیں محبوط ہو کر سن رہی تھیں۔
تلاوت کرنے والے نے صدق اللہ عظیم کہہ کر تلاوت ختم کی اور خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں خالی خالی نظروں سے سامنے کی طرف کسی غیر مرئی چیز کو تک رہی تھیں۔ پھر انہوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ حور بانو نے فاتحانہ لہجے میں کہا، اب کیا کہتی ہو نور بانو؟ بات صرف عربی پڑھنے کی نہیں، یہ تو قرآن کی تلاوت تھی۔ یہ تو واقعی غیر معمولی بات ہے، نور بانو نے کہا۔ حور بانو مسکرانے لگی۔ وہ کسی کو یہ بات بتا نہیں سکتی تھی، لیکن در حقیقت وہ بہت خوش تھی، اور وہ خوشی اس کے لیے بہت ہی غیر متوقع تھی۔ اس نے چھوٹے ٹھاکر کو عربی پڑھتے سنا تھا اور نور بانو کو گواہ بنانے کے لیے لے آئی تھی، لیکن یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بات قرآن پاک کی تلاوت تک پہنچے گی۔ یہ تو بہت بڑا معاملہ تھا۔ اب تو وہ آگے کے امکانات پر غور کر رہی تھی۔ کیا چھوٹا ٹھاکر مسلمان ہو گیا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اسی وقت مغرب کی اذان شروع ہوئی۔ کوٹھے پر پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ تب انہوں نے پہلی بار پڑھانے والے کو دیکھا۔ اس کی آدھی کالی اور آدھی سفید لمبی داڑھی تھی، چہرہ نورانی تھا، سر پر ٹوپی تھی۔ وہ دونوں بھی نیچے چلی آئیں، وضو کر کے نماز پڑھنے لگیں۔ نماز کے بعد حور بانو بھی دالان میں آ گئی، لیکن کوٹھا اب سنسان پڑا تھا۔ مگر اس بار حور بانو کو کوئی مایوسی نہیں ہوئی، بلکہ وہ بہت خوش تھی۔ اسی خوشی کے لیے تو وہ چھوٹے ٹھاکر کی دید بھی قربان کر سکتی تھی۔ اس دن کے بعد اس کے خواب خوبصورت ہوتے چلے گئے۔ ابتدا میں اوتار سنگھ کو اس آواز کی محرومی بہت بڑی لگی تھی، لیکن مداوا ہو گیا تو محرومی کا وہ زخم دھیرے دھیرے مندمل ہونے لگا۔ انہی اوقات میں مولوی صاحب کا عربی پڑھانا اس کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوا تھا۔ پھر آخر میں وہ مولوی صاحب سے کچھ سنانے کی فرمائش کرتا تھا، اور مولوی صاحب سناتے تو ان کی آواز کہیں دور چلی جاتی، اور وہی نسوانی آواز اس کی سماعت میں شہد اونڈتی رہتی۔ پھر پڑھائی کا بوجھ بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس سال اسے میٹرک کا امتحان دینا تھا۔ اس امتحان کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ صرف طلبہ کے نزدیک ہی نہیں، اساتذہ کے لیے بھی وہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ اسکول کے میٹرک کے نتائج ان کی ساکھ سے کم نہیں ہونے چاہیے تھے۔ وہ ایک چیلنج تھا اساتذہ کے لیے، چنانچہ انہوں نے پڑھائی کا دباؤ بڑھا دیا تھا۔ یہ اوتار سنگھ کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اپنی جماعت کا ہونہار ترین طالب علم تھا، لیکن کانتی پرساد جی اسکول کے اساتذہ سے بڑھ کر اس امتحان کو چیلنج بنائے ہوئے تھے۔ ایک بات ماننے والی تھی، پچھلے برسوں کی طرح وہ اس بار بھی اوتار سنگھ کو پڑھائی کے معاملے میں اسکول پر سبقت دلائے ہوئے تھے، لیکن اوتار سنگھ کے لیے وقت مسئلہ بن گیا تھا۔ اس کے پاس فرصت کے لمحات کم، بہت ہی کم ہوتے تھے۔ ہر آدمی کے لیے ایک محرومی کا ایک مثبت نتیجہ بھی نکلتا ہے، بلکہ محرومی جتنی بڑی ہو، مثبت نتیجہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اس آواز نے اوتار سنگھ کو اس کے طبعی تجسس سے اور اس کی زندگی کی ایک بہت بڑی جستجو سے محروم کر دیا تھا۔ اب وہ اس آواز سے محروم ہوا تو اس کی فطرت کے وہ دبے ہوئے عناصر پھر ابھر آئے۔ وہ پھر پہلے ہی کی طرح متجسس، غور و فکر کرنے والا ہو گیا۔ وہ پھر سے سوچنے لگا تھا۔ اسکول میں تفریحی پروگرام بھی ہوتے تھے۔ ایک اتوار کو اوتار سنگھ کی جماعت آم کے ایک باغ میں گئی۔ باغ شہر کے ایک بڑے رئیس کا تھا، جس کا بیٹا اسکول میں پڑھتا تھا۔ یہ دعوت اسی کی طرف سے تھی۔ باغ دیکھ کر اوتار سنگھ کی آنکھیں کھل گئیں۔ زمین تو اس نے بہت دیکھی تھی، بڑے بڑے کھیت بھی دیکھے تھے اور صحرا بھی، جس کا کوئی انت نظر نہیں آتا تھا۔ جہاں تک نظر جاتی آسمان بلکہ ریت کو چومتا دکھائی دیتا، لیکن پھلوں کا اتنا بڑا باغ اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہم جماعت تو آم کھانے میں مگن تھے، مگر وہ ادھر ادھر گھومتا رہا۔ کچھ لڑکے درختوں پر چڑھے ہوئے تھے اور آم توڑ توڑ کر نیچے کھڑے اپنے ساتھیوں کو دے رہے تھے۔ ایک ٹولی اس کام سے فارغ ہونے کے بعد آم کھانے میں مصروف تھی۔ باغ کے رکھوالے نے اسے الگ تھلگ دیکھا تو ہنس کر بولا، میاں آم کھاؤ، پیڑ کیوں گنتے ہو؟ اوتار سنگھ بھی یہی
अवतार सिंह कर भी यही रहा था। उसने एक सिरे से दूसरे सिरे तक बाग का जायजा लिया और पेड़ों को गौर से देखता रहा। हर पेड़ दूसरे से मुख्तलिफ था। कुछ ऊंचे थे, कुछ बहुत छोटे, कुछ दरमियाने। फिर यही एक फ़र्क तो नहीं था, कुछ पेड़ बहुत घने थे, कुछ छदरे, कुछ पेड़ आमों से लदे हुए थे, कुछ पर बहुत कम आम थे। यही नहीं, एक पेड़ की मुख्तलिफ शाखों का मामला तक मुख्तलिफ था। कोई डाल आमों से महरूम थी, कोई आमों के बोझ से झुकी जा रही थी। फिर गुजरते हुए उसने आमों के ढेर को देखा जो इसके चंद साथियों ने जमा किया था। उनमें हर तरह के आम थे, छोटे बड़े, पीले हरे, मिली जुली रंगत वाले। गिन नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसने रखवाले को जवाब दिया। खाने की चीज़ खाने के लिए होती है मियाँ, देखने के लिए नहीं, रखवाले ने कहा। वैसे ये बताओ, तुम देख क्या रहे हो? देख रहा हूँ एक पेड़ दूसरे से मुख्तलिफ हैं, फल भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वो तो होते ही हैं, खा कर देखो मियाँ, तो पता चले कि हर आम का जायका भी जुदा है और खुशबू भी यकीनन होगी। अवतार सिंह ने खोए खोए लहजे में कहा। लेकिन ऐसा क्यों है? अल्लाह की शान है मियाँ, अल्लाह की कुदरत है। हर आदमी दूसरे आदमी से मुख्तलिफ क्यों है? शक्ल सूरत अलग, किसी एक आदमी की आवाज़ तक दूसरे की आवाज़ से नहीं मिलती। फिर आदतें, मिजाज और फितरत तो हैं ही अलग। अवतार सिंह ने सोचा, वाकई ये तो सामने की बात है। और अल्लाह ने सबको एक सा बनाया होता तो पहचान कैसे होती? नाम रखने की ज़रूरत क्यों पेश आती? इस बार अवतार सिंह ने बाग के रखवाले को एहतराम की नज़र से देखा। वो बड़ी अक्ल की बातें कर रहा था। लेकिन जानवर तो सब एक जैसे हैं। उसने मखसूस अंदाज इख्तियार किया जो वो मास्टर जी से बातें उगलवाने के लिए किया करता था। नहीं मियाँ, ऐसा नहीं है, जानवर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। मेरी समझ में नहीं आई ये बात। किसी भी बंदर को देख लो, सब एक जैसे होते हैं। एक जैसे नहीं होते, हमें लगते हैं। वजह यह है कि हम इनमें दिलचस्पी नहीं लेते, इन्हें गौर से नहीं देखते। हाँ, जो जानवर हमारे होते हैं उन्हें तो हम पहचानते हैं, है ना? अपनी भैंस को हर आदमी पहचानता है। कोई चोरी कर ले तब भी शनाख्त कर लेता है। हजारों घोड़ों में भी आदमी अपने घोड़े को पहचान लेता है कि नहीं? अब अवतार सिंह को उस गुफ्तगू में लुत्फ आ रहा था। वो बात बढ़ाना चाहता था। उसने कहा, हाँ ये तो है, लेकिन जंगल की बात लो। रखवाले ने उसकी बात काट दी। जानवर एक दूसरे को अलग अलग पहचानते हैं, बहुत अच्छी तरह। उनमें दोस्तियां भी होती हैं और दुश्मनियां भी। एक दूसरे को शनाख्त ना कर पाएं तो भला ऐसा हो सकता है? आप ठीक कहते हैं, मगर ये बेजान दरख्त बेजान नहीं होते। ये जानदार हैं, सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, हमारी ही तरह। किसी दरख्त को नज़रअंदाज करें तो वो उदास हो जाता है। किसी को ग़िज़ा ना मिले तो सूख जाता है। ग़िज़ा अच्छी ना मिले तो इसके फल का जायका ख़राब हो जाता है। मैं इस बाग के एक एक दरख्त को जानता हूँ, पहचानता हूँ। इस बार अवतार सिंह को सचमुच हैरत हुई। वाकई? कैसे? यहाँ का एक एक बूटा मेरे हाथों लगा है, मेरे हाथों परवान चढ़ा है। मैं जानता हूँ किसके फल का जायका कैसा है। तो मुझे बताइए इनके बारे में कुछ दरख्त छोटे क्यों रह गए? किसी में फल कम, किसी में ज़्यादा क्यों है? यहाँ दो तरह के पेड़ हैं मियाँ, एक तुख्मी और दूसरे कलमी। तुख्मी तो वो हैं जो गुठली बोई गई और इससे कला फूटा और दरख्त बन गया, और कलमी वो हैं जो हमने ज़मीन में कलम लगाई। कलम क्या? अवतार सिंह ने पूछा। वो तो बस लिखने वाले कलम से वाकिफ़ था। किसी दरख्त की पतली टहनी को तराशा जाता है, जैसे तुम लिखने वाले कलम को तराशते हो, इसीलिए उसे कलम कहते हैं। वो कलम लगाई जाती है, इसकी देखभाल की जाती है, फिर वो दरख्त बन जाता है। मगर इसकी ज़रूरत क्या है, जबकि गुठली से भी वही कुछ हासिल होता है? अवतार सिंह ने एतराज़ किया। कलमी आम तुख्मी आम से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। तुख्मी आम में रस होता है, उसे चूसा जाता है, जबकि कलमी आम में आम तैयार होते होते रस गूदे में तब्दील हो जाता है।
اسے کھایا جاتا ہے، پھر اس میں تجربوں کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ 2 آموں کو ملا کر ایک بنایا جاتا ہے، پیوند کاری کی جاتی ہے۔ میں ابھی تمہیں دکھاؤں گا۔ اوتار سنگھ بہت حیران تھا۔ 2 آموں کو ملانے کا، پیوند کاری کا یہاں تک کیا مطلب ہے؟ 2 مختلف قسم کے درختوں کی قلمیں بنائی جاتی ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے ملا کر زمین میں لگایا جاتا ہے۔ یوں ایک نئی قسم وجود میں آتی ہے جس کے پھل میں ان دونوں قسموں کی خاصیتیں اور ذائقے گھلے ملے ہوتے ہیں۔ اوتار سنگھ کے ذہن میں شادی کا خیال آ گیا۔ انسان میں شادی اسی طرح تو ہوتی ہے۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں آم بھی کھلاؤں گا اور کچھ دکھاؤں گا بھی۔ اوتار سنگھ باغ کے رکھوالے کے ساتھ چل دیا۔ یہ دیکھو، یہ تخمی آم کے درخت ہیں، رکھوالے نے چلتے ہوئے کہا۔ آگے میں نے الگ الگ قلمیں لگائی ہیں، ابھی سب دکھاتا ہوں۔ وہ بڑھتے رہے۔ باغ کے آگے والے حصے میں جو درخت تھے وہ دیکھنے میں ہی مختلف لگ رہے تھے۔ وہ زیادہ اونچے نہیں تھے، کچھ تو اتنے چھوٹے تھے کہ ہاتھ بڑھا کر ہی آم توڑے جا سکتے تھے، لیکن اونچے درختوں کے مقابلے میں لدے ہوئے تھے۔ اوتار سنگھ نے اس کی وجہ پوچھی۔ دیکھو، درخت کو غذا تو اتنی ہی ملنی ہے، اب اگر درخت اونچا ہوگا وہ خوراک اس کے لیے نسبتاً کم ثابت ہوگی، جبکہ چھوٹے درخت کو اتنی ہی خوراک فراوانی کے ساتھ ملے گی، اس لیے اس پر پھل زیادہ ہوں گے۔ اوتار سنگھ کچھ شرمندہ ہوا۔ اگر وہ سوچتا، غور کرتا تو یہ بات خود بھی سمجھ سکتا تھا۔ دیکھو، یہ سرخاب ہے، اور وہ انور رنول رکھوالا درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتائے جا رہا تھا، اور وہ آگے، میں نے ان دونوں کا ملاپ کیا ہے، ابھی ان میں پھل نہیں آئے ہیں۔ رکھوالے نے آم توڑے، اپنے کاندھے پر پڑا کپڑا زمین پر پھیلایا اور بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جیب سے چھوٹا سا چاقو نکالا اور ایک قاش کاٹ کر اوتار سنگھ کی طرف بڑھائی۔ اوتار سنگھ نے کھایا، اس کا دل خوش ہو گیا۔ وہ بہت میٹھا آم تھا، مگر اسی درخت کے دوسرے آم میں ہلکی سی کھٹاس تھی۔ ذرا دیر میں اسے اندازہ ہو گیا، تمام آموں کا بنیادی ذائقہ ایک سا ہے، لیکن ہر آم دوسرے آم سے کچھ مختلف ہے۔ یہ تو ہوتا ہے، کسی ڈال پر دھوپ کم پڑتی ہے تو اس سے فرق پڑتا ہے۔ نیچے کی ڈالیوں کے آم عام طور پر زیادہ میٹھے ہوتے ہیں کیونکہ غذا ان تک پہلے پہنچتی ہے اور بھرپور بھی ملتی ہے، مگر ذائقے کا فرق ایک ڈال کے آم میں بھی ہوتا ہے، ایسا ہی جیسے ایک باپ کے بیٹے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، صورت میں بھی، مزاج اور فطرت میں بھی۔ اس روز اوتار سنگھ نے اپنے ہم جماعتوں سے زیادہ اور بہتر آم کھائے، اور سوچنے کو جو کچھ ملا وہ اضافی انعام تھا۔ اس رات اپنے بستر پر لیٹ کر وہ اسی حوالے سے سوچتا رہا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ دنیا کو دیکھو تو ایک حوالے سے دوسری اور پھر تیسری، بلکہ ان گنت باتیں سمجھ میں آتی ہیں، بس آدمی غور نہیں کرتے۔ دیکھو تو، سوچو تو، یہ فرق صرف آم کا نہیں، یہ تو ہر پھل میں ہوگا۔ جیسے ہر پھل اپنی جگہ ایک فرد ہے۔ اس کی سمجھ میں یہ تو آ رہا تھا، کوئی اس کے اندر بیٹھا کہہ رہا تھا، یہ سب نشانیاں ہیں اس ہستی کی جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، یہ مربوط نظام قائم کیا ہے، مگر اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے کیلنڈر پر غور کیا۔ وہ تو بہت ہی اہم چیز تھا، اسی سے آدمی وقت کا حساب رکھتا تھا۔ زندگی میں ترتیب اور تنظیم کیلنڈر کے دم سے تھی۔ اس پر اس نے کانتی پرساد سے گفتگو بھی کی۔ جب کیلنڈر نہیں ہوگا تو کیسے کام چلتا ہوگا ماسٹر جی؟ کام تو چلتا تھا اوتار سنگھ، اس لیے کہ اس وقت زندگی بہت سست رفتار تھی۔ گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ پرانے زمانے کا آدمی نہیں جانتا تھا، اس کی اس سے ضرورت بھی نہیں تھی۔ اسے تو بس بنیادی ضروریات کی فکر کرنا تھی اور زندہ رہنا تھا، تو سورج اور چاند تو موجود تھے نا، دن اور رات کا تو اسے معلوم تھا۔ پھر اس کے پاس اور پیمانے بھی تھے، موسم کے پیمانے، سردی، گرمی، بہار اور خزاں۔ تب لوگ کہتے ہوں گے 2 بہار پہلے میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تھا۔ پھر آدمی نے مشاہدے سے یہ بھی سمجھ لیا تھا کب بیج بویا جائے گا تو فائدہ ہوگا، کب فصل کاٹی جائے گی۔ کیلنڈر مختلف کیوں ہے ماسٹر جی؟ ایک شمسی کیلنڈر ہے اور دوسرا قمری، فرق کیا ہے دونوں میں؟ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے 365 دن
اور چند گھنٹوں میں زمین کا ایک چکر مکمل ہوتا ہے، اسی لیے شمسی سال 365 دن کا ہوتا ہے۔ تو چند گھنٹوں کے فرق کا کیا بنتا ہے؟ ماسٹر جی مسکرائے۔ وہ اضافی گھنٹے 3 سال میں ایک دن بن جاتے ہیں، اسی لیے تو ہر چوتھا سال لیپ ہوتا ہے 366 دن کا۔ اور قمری کیلنڈر، چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، وہ 28 دن اور چند گھنٹوں میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ تو قمری مہینے 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے اور سال وہی 12 مہینوں کا۔ مگر یہ معلوم کیسے ہوا ماسٹر جی؟ گرنتھ سے، جسے علم ریاضی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا علم ہے، دیوتاؤں کا علم۔ اسی سے آدمی نے زمین کا، سورج کا اور چاند کا قطر معلوم کیا، درمیانی فاصلہ بھی معلوم کیا۔ زمانہ قبل از مسیح میں یونانیوں نے چاند اور سورج گرہن کا حساب لگایا تھا۔ انہوں نے 2000 عیسوی تک تمام گرہنوں کا وقت لکھ دیا تھا، اور اس میں سیکنڈ کے 10ویں حصے تک کا فرق نہیں ہے۔ بعد میں اوتار سنگھ اس پر غور کرتا رہا۔ واقعی دنیا کا نظام اتنا مربوط تھا کہ لگتا تھا حساب کتاب سے قائم کیا گیا ہے۔ لگتا تھا ہر چیز علم ریاضی کے تحت ایک خاص رفتار سے حرکت کر رہی ہے۔ چاند، سورج، ستارے ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، اور وہ سسٹم ایسا ہے کہ اس میں کبھی ایک سیکنڈ کا فرق بھی نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ علم رکھنے والے انسانوں کو معلوم ہوتا ہے کب چاند کہاں ہے اور کوئی ستارہ کہاں ہے۔ اس کا ثبوت جنتریاں ہیں، جن میں چاند، سورج اور تمام ستاروں کے آگے کے وقت کی ہر لمحے کی پوزیشن موجود ہے۔ یہ علم فلکیات ہے، جو علم نجوم میں بھی کام آتا ہے۔ وہ خیال اور راسخ ہو گیا کہ جس نے یہ پورا نظام قائم کیا ہے وہ ہستی بہت مہان ہے، اس کی شکتی کی کوئی حد نہیں ہے، اور منش جو کچھ بھی جانتا ہے وہ اسی مہان ہستی نے اسے سکھایا ہے، مگر جو کچھ منش نہیں جانتا وہ بہت زیادہ ہے۔ اس شام ٹھاکر پرتاپ سنگھ بیٹھا اپنے کارندوں سے باتیں کر رہا تھا کہ پنڈت روپ سہائے آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک بہت بوڑھا آدمی تھا جس کی بھویں تک سفید تھیں۔ ٹھاکر نے سر اٹھا کر ذرا خفگی سے اسے دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، روپ سہائے، تم تو اس دن آنے کا وعدہ کر کے ایسے غائب ہوئے کہ میں تمہاری صورت بھی بھول گیا۔ क्षमा کر دو ٹھاکر جی، پر میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے۔ 100 تو وہ میں دیکھ رہا ہوں، پر بیچ میں 16 سال ہیں، پورے 16 سال۔ میں نے کہا تھا نا جی ٹھاکر، میں اپنے گرو جی کو لے کر آؤں گا، تو میں انہیں تلاش کر رہا تھا۔ یہ ہیں میرے گرو جی۔ روپ سہائے نے اپنے ساتھ آئے ہوئے بوڑھے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ بڑے گیانی ہیں مگر سیلانی بھی ہیں، بڑی مشکل سے ہاتھ آئے ہیں۔ ٹھاکر نے بوڑھے کو غور سے دیکھا۔ آپ کا شبھ نام؟ بوڑھے نے ہاتھ جوڑ کر اسے نمسکار کیا۔ میں رام دیال ہوں ٹھاکر جی، آپ نے بڑی کرپا کی کہ ہمیں درشن دیے۔ نہ ٹھاکر جی، یہ تو میرا بھاگیہ ہے کہ آپ کے درشن ہوئے، میں تو تڑپ رہا تھا یہاں آنے کے لیے۔ ٹھاکر کی نگاہوں میں ایک لمحے کو حیرت جھلکی، پھر اس نے سوالیہ نظریں سے روپ سہائے کو دیکھا۔ میں نے گرودیو کو چھوٹے ٹھاکر کی جنم کنڈلی دکھائی، تب سے یہ بے چین ہیں انہیں دیکھنے کو۔ روپ سہائے نے کہا، اب تو وہ جوان ہو گئے ہوں گے، مجھے راجکمار کے درشن تو کرا دیجیے ٹھاکر جی۔ رام دیال کی آواز لرز رہی تھی۔ اوتار سنگھ تو دہلی میں رہتا ہے، وہیں اسکول میں پڑھتا ہے۔ ٹھاکر نے کہا، بس گرمیوں کی چھٹیوں میں گھر آتا ہے۔ پنڈت رام دیال نراش نظر آنے لگے۔ میں سوچتا تھا ان کی دید ہوگی تو وہ بھاگ جاگ جائیں گے، پرنتو مجھے سمجھنا چاہیے تھا، میرے ایسے بھاگ کہاں۔ ٹھیک ہے ٹھاکر جی، چلتے ہیں۔ وہ اٹھنے لگے تو ٹھاکر نے ان کا ہاتھ تھام کر بٹھایا۔ اب میں آپ کو ایسے تو نہیں جانے دوں گا، اس نے کہا۔ یہ بتائیے آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بنارس سے۔ اتنی دور سے؟ ٹھاکر کے لہجے میں حیرت تھی۔ اتنا کشٹ اٹھا کر آپ یہاں آئے میرے پتر کو دیکھنے کو، اور میں نہ روکتا تو ایسے ہی واپس چلے جاتے۔ ٹھاکر جی، میں اسی کی خاطر تو آیا ہوں اتنی دور۔ پنڈت رام دیال بولا، جب چاند ہی نہیں نکلا تو رکنا کیسا؟ نہیں پنڈت جی، آپ 2-4 دن یہاں رکیے، مجھے خدمت کا موقع دیں،
आप ऐसे नहीं जा सकते। ठाकुर के बेहद इसरार पर पंडित रामदयाल ने एक रात रुकने की हामी भर ली, मगर उसके चेहरे से साफ जाहिर था वो महज मरम्मत में आमादा हुआ है, वरना वो रुकना नहीं चाहता था। कुछ ये भी था कि पंडित रूप सहाय रुकना चाह रहा था और वही उसे लेकर भी आया था। ठाकुर ने मेहमान खाने में इनके ठहरने का बंदोबस्त कर दिया। रात भोजन भी उसने इनके साथ किया। भोजन के बाद उसने कहा, आप मुझे अवतार सिंह के बारे में नहीं बताएंगे? क्या बताऊं? क्या बता सकता हूँ? पंडित रामदयाल के लहजे में बेबसी थी और आजिज़ी भी। मैं तो खुद समझना चाहता हूँ, मगर महाराज उसकी कुंडली देखकर कुछ तो समझ में आया होगा। ठाकुर ने कहा, बहुत मुश्किल है। ऐसी ही कुंडलियाँ तो ज्ञान देती हैं, मगर जीवन में एक ऐसी कुंडली भी मिल जाए तो बड़ी बात है। सच तो यह है, मैंने ऐसी कुंडली कभी नहीं देखी। पंडित रामदयाल अजीब सी कैफियत में बोल रहा था। मेरे बेशुमार चेले हैं, मैं रूप सहाय को अपना अच्छा चेला मानता हूँ, परंतु ये कुंडली देखी तो मुझे इस पर शक होने लगा। मुझे लगा इससे कोई गलती हुई है कुंडली बनाने में, या फिर जन्म का वक्त और तारीख गलत है। देखें महाराज, इसके जन्म की तारीख और वक्त तो मैं भूल ही नहीं सकता। ठाकुर ने तेज लहजे में कहा, मेरी आपसे एक विनती है ठाकुर जी। आप हुक्म करें महाराज। मैं आपकी और छोटे ठाकुर की दोनों की कुंडली बनाना चाहता हूँ। रामदयाल ने कहा, बल्कि आपकी पत्नी की भी। ज़रूर बनाएं, मैं आपको बताता हूँ। ठाकुर ने कहा, फिर अपनी रंजीता की और अवतार सिंह की तारीख़ पैदाइश और वक्त बताया। पंडित रामदयाल कुंडलियाँ बनाने में मसरूफ़ हो गया। रूप सहाय पुरतशवीश नज़रों से उसे देख रहा था। रामदयाल ने पहले अवतार सिंह की कुंडली बनाई, फिर उसने अपने थैले से एक और कुंडली निकाली। ताज़ा कुंडली से इसका मवाजना करने लगा। उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। फिर उसने सर उठाया और रूप सहाय को सताइशी नज़रों से देखा। तुम्हारी कुंडली में रत्ती बराबर फर्क नहीं है, उसने उसकी पीठ थपकते हुए कहा। रूप सहाय पहली बार मुस्कुराया। जो भी सीखा है आप ही से सीखा है महाराज, वो बोला। रामदयाल दूसरी और फिर तीसरी कुंडली बनाने में मसरूफ़ हो गया। वो कुंडलियाँ बनाने के बाद इसने अवतार सिंह की कुंडली सामने रखी और उसे बहुत गौर से देखने लगा। लगता था इसे दुनिया व माफिया की खबर नहीं। ठाकुर इसे मुतवक्का नज़रों से देखे जा रहा था। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ रही थी। लगता था कुछ भेद खुलने वाला है, कोई बहुत बड़ा भेद। फिर अचानक पंडित रामदयाल ने कई बार सर झटका और बोलना शुरू किया। उसे देखकर लगता था वो अपने आप में नहीं है और वो किसी को सुना नहीं रहा था। लगता था वो अपने आप से बातें कर रहा है। अजीब, बहुत अजीब। वो कह रहा था, इस जन्म कुंडली में राजयोग है और बहुत शक्ति वाला राजयोग है। तो छोटे ठाकुर राज तो करेंगे, राजा तो बनेंगे, लेकिन इस कुंडली में सनत योग भी है और वो भी बहुत बड़ा शक्ति वाला है। ऐसी कोई बात नहीं कि ये कोई अनहोनी हो। मैंने सैकड़ों जन्म कुंडलियाँ देखी हैं जिनमें ये दोनों योग मौजूद हैं, परंतु होता यूँ है कि दोनों योग एक दूसरे को नाकारा कर देते हैं। मनुष्य ना राजा रहता है ना भिखारी, बस आम सा मनुष्य बनकर रह जाता है। या यूँ होता है वो मन का राजा होता है और भाग्य का फ़कीर। यूँ समझ लो दोनों योग शक्ति में बराबर हों तो एक दूसरे को सिफर कर देते हैं। और अगर राजयोग की शक्ति हो और संत योग की 3 हो तो राजयोग का असर एक दर्जे का रह जाता है। अवतार सिंह की कुंडली में राजयोग की शक्ति कितनी है? ठाकुर ने पूछा। रामदयाल ने इसे यूं चौंक कर देखा जैसे अभी तक इसकी मौजूदगी से बेखबर रहा हो। बहुत है ठाकुर जी, बहुत, मगर संत योग की शक्ति भी इतनी ही है, उसने कहा। यानी दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं? ठाकुर बोला। नहीं ठाकुर, होना तो यही चाहिए था, लेकिन कुंडली में कुछ और योग भी हैं, सहारा देने वाले योग, जिन्होंने इन्हें कटने नहीं दिया। सो मैं कहता हूँ दोनों योग पूरा असर डाल रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। मेरे लिए ये अजीब बात है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा।
اور یہی نہیں، اس کنڈلی میں ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ مطلب کیا ہے، مجھے تو یہ بتائیں۔ ٹھاکر کے لہجے میں تشویش بھی تھی اور بے چینی بھی۔ چھوٹے ٹھاکر راجا ہوں گے لیکن جیون غلامی کا گزاریں گے، اور روپ سہائے سچ کہتا ہے، اس کنڈلی میں روشنی اتنی زیادہ ہے، کچھ سجھائی نہیں دیتا، کچھ نظر نہیں آتا، تو روشنی اتنی بڑھ جاتی ہے، اگر نظر آنے لگ جائے کچھ کہ سب کچھ چھپ جاتا ہے۔ تو آپ اس سے زیادہ نہیں بتائیں گے جو روپ سہائے نے بتایا تھا؟ ٹھاکر کے لہجے میں مایوسی تھی۔ روپ سہائے میرا سب سے گیانی چیلا ہے ٹھاکر جی، رام دیال نے فخریہ لہجے میں کہا، اور روپ سہائے کا سینہ چوڑا ہو گیا۔ پرنتو میں آپ کو جو کچھ بتا سکتا ہوں بتلاؤں گا۔ چھوٹے ٹھاکر کی زندگی کئی بار خطرے میں پڑے گی، مگر خطرے ہار بن جائیں گے، اور چھوٹے ٹھاکر لمبا جیون پائیں گے۔ چھوٹے ٹھاکر پریم کریں گے 2 بار، اور وہ سچا پریم ہوگا، دونوں میں وہ سچل ہوں گے۔ چھوٹے ٹھاکر کے بھاگیہ میں بدیشی سفر نہیں ہے، مگر ان کا دیہانت اپنے دیش میں نہیں ہوگا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ٹھاکر جھنجھلا گیا۔ جب بھاگیہ میں بدیشی سفر ہے ہی نہیں تو دیہانت بدیش میں کیسے ہوگا؟ پنڈت رام دیال نے ہاتھ جوڑ دیے۔ क्षमा چاہتا ہوں ٹھاکر، جو دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، وہی بتا رہا ہوں۔ سمجھ میں تو میری بھی نہیں آتا، پرنتو کنڈلی یہی بتاتی ہے، اور ٹھاکر جی، چھوٹے ٹھاکر بڑے گیانی ہوں گے، ودیا رتی بھی ہوں گے، پرنتو ان کا پریم زیادہ بڑا ہوگا۔ وہ کہتے کہتے رکا۔ چند لمحے وہ جنم کنڈلی کو یوں دیکھتا رہا جیسے اس میں اتر رہا ہو، پھر اس نے سر اٹھایا اور بولا، ٹھاکر جی، ہوتا یوں ہے کہ منش جیون میں بہت کچھ کماتا ہے، دولت، عزت، شہرت، پر جب وہ مرتا ہے تو کیول راکھ ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم۔ چھوٹے ٹھاکر کو جیون میں سب کچھ ملے گا، دولت بھی، عزت بھی اور شہرت بھی، پر وہ ہر چیز سے بھاگیں گے، صرف پریم کی تلاش میں۔ وہ ہر چیز کو ٹھکرا دیں گے، اور جب ان کا سمے آئے گا تو موت ہی انہیں سب کچھ دے گی۔ وہ مرنے کے بعد اعلیٰ مقام پائیں گے، ان کی بڑائی ان کے جیون سے بڑھ کر ان کے مرنے میں ہوگی۔